بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ اسٹون کالج نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ملیبریٹ ایسوسیشن ایپسما کی اشتراک سے مقامی ہوٹل میں پرنسپل کنونشن کا انعقاد کیا۔ کنونشن میں مرکزی نائب صدر ایپسما چودھری فرقان، ایپسما شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان، ضلعی صدر ایپسما ابرار احمد ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ایپسما تحصیل راولپنڈی عدنان نثار، جنرل سیکرٹری ایپسما راولپنڈی آغا شہاب، عامر انور اور ڈاکٹر اطہر قسیم اور علی عزیز بٹ نے شرکت کی۔ اسٹون کالج کے ڈائریکٹر اور پرنسپل ڈاکٹر دلدار علی نے اپنے استقبالیہ خطاب میں اسٹون کالج اور ٹارشیا ایجوکیشن سسٹم کے تعلیمی منصوبوں اور مختلف پروگراموں کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اساتذہ کی تربیت کے علاوہ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے کونسلنگ بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے تعلیمی مسائل کی تشخیص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مستحق طلباء مالیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے تعلیم سے دور نہ رہیں، اس لیے اسٹون کالج اور ٹارشیا اکیڈمی مستحق اور ضرورت مند طلباء کے لیے مختلف اسکالرشپس دے رہا ہے۔ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج راولپنڈی کے پرنسپل اطہر قسیم نے کہا کہ اسٹون کالج اور ٹارشیا نے تعلیمی میدان میں بہت کم وقت میں اپنا مقام بنایا ہے، جس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ایپسما شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان کی تعلیمی شعبہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ابرار احمد خان ایک ایسا انسان ہے جو تعلیم کے شعبہ کی بہتری کے لیے ہمیشہ میدان میں نظر آیا ہے۔ ابرار احمد خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ استاد کے کندھے پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کے مستقبل کے راستے کا تعین استاد کی ذمہ داری ہے۔ ایپسما شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے کہا کہ ہماری تعلیم کے لیے فراہمی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اساتذہ ہی ہیں جو چھپ چھپ کر چھٹیوں میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے۔ ایپسما کے جنرل سیکرٹری راولپنڈی عدنان نثار نے اسٹون کالج کی انتظامیہ کو پرنسپل کنونشن میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسٹون کالج کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایپسما اس ویژن کی تکمیل کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ایپسما اداروں کی بقا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تقریب کے اختتام پر ایپسما کے اداروں کو شیلڈز دی گئیں۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر اور امیدوار حلقہ PP 17 رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو اللہ کی مدد اور عوامی حمایت سے کامیاب ہو کر ملک و قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صادق آباد میں ایک بڑے انتخابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور لاقانونیت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے۔ گیس، بجلی اور تعلیم اور صحت کے مسائل بھی حل کر کے دم لیں گے۔ پاکستان کی غیور عوام مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے خدمت کو ووٹ دے گی اور ترازو پر مور لگائے گی، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام غاصبوں اور ظالموں سے نجات پائیں جنہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے اور تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دیانتدار قیادت کا انتخاب ہے۔ جماعت اسلامی ہی اس ڈوبتی ناؤ کو پار لگانے کی اور اقتدار میں آ کر ملک میں عدل و انصاف کا نظام کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق سینیٹر چودھری تنویر خان، امیدوار حلقہ اسلاما بیرسٹر دانیال چودھری، امیدوار حلقہ PP 18 سجاد خان، PP 19 حاجی پرویز خان اور دیگر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے پارٹی کا انقلابی منشور قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون اس منشور پر عمل کر کے ملک کو اقتصادی، معاشی اور جمہوری بحران سے نکال کر خوشحالی کے دور میں داخل کریں گی۔ لیاقت باغ میں ہونے والے تاریخی اور کامیاب ترین جلسہ عام نے راولپنڈی سے مسلم لیگی امیدواروں کی جیت کو یقینی بنا دیا ہے اور مسلم لیگ نون راولپنڈی میں کلین سویپ کرے گی اور میاں نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر نہ صرف اپنے منصوبے پر عمل کرے گی بلکہ میاں شہباز شریف کے اعلان کے مطابق راولپنڈی میں بھی اورنج لائن ٹرین چلانے کا منصوبہ بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا، جبکہ راولپنڈی کے عوام کے دیگر اجتماعی مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کالج روڈ چوک میں سابق چیئرمین یونین کونسل نمبر 46 راجہ مشتاق کے زیر اہتمام قائم الیکشن آفس کے مرکزی افتتاح کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جلسہ سے میزبان راجہ مشتاق
ملک شکیل امان، پیرزادہ رات مسعود قدوسی، سلیم خان چیمہ، جاوید انور مغل، سید شاہد اقبال، مقبول احمد خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مرکزی مقررین نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں میر اور پنڈی کے عوام کو اربوں روپے کے منصوبے دیے، اب مزید ترقیاتی کام بھی کروائے جائیں گے۔ ملک سے بے روزگاری، مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون عوام کے تمام مسائل سے آگاہ ہے اور ان مسائل کا حل کرنا مسلم لیگ نون کے رہنما اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار حلقہ N55 ملک ابرار احمد خان، امیدوار PP 15 ملک منصور افسر نے کہا ہے کہ ملک میں ایک بار پھر سے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا دور واپس لانے کے لیے 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو کامیاب کرانا ہوگا۔ جب آپ نے شیر پر مہریں لگائیں، میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، انہوں نے ملک میں تعمیر و ترقی کا جال بچھا دیا۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ سیکرٹری جنرل N55 راجہ عرفان امتیاز کے زیر اہتمام ٹالی موری میں ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کارن میٹنگ میں مسلم لیگ نون کی رہنما اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ارشد محمود قریشی، ملک عمران افسر، ملک ماجد، راجہ حنیف، راجہ ریاض سیاقی، راجہ مختار اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر معززین علاقہ راجہ شعیب نیاز، راجہ نویر، راجہ فروخ، راجہ عاصم، راجہ ندیم، راجہ اظہر، راجہ سخیر، راجہ نجم، راجہ جمشید حاجی، راجہ افتخار، راجہ عاشر، راجہ خضر، میاں قاسم، چودھری عاطف، چودھری طاہر، علی الیاس، چودھری بابر، چودھری راشد سمیت اہل علاقہ اور مسلم لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ملک ابرار احمد نے شرکائے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہل علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کے بچوں کو مستقبل تباہ ہونے جا رہا ہے۔ بات صرف مہنگائی، بے روزگاری تک ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ پاکستان اور آپ کے دین کے ساتھ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور قومی اسمبلی N106 سے PTI کے نامزد امیدوار حضرت نواز صدرائج نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دعووں کے برعکس پنجاب پولیس ایک پارٹی بن چکی ہے جو PTI کے امیدواروں، ان کے حامیوں اور ووٹروں سے دہشت گردوں کی طرح سلوک کر رہی ہے۔ تمام تر آئینی، قانونی، اخلاقی اور جمہوری قدروں کو بری طرح پامال کر کے عوام میں اپنی تمام تر قدر کھو رہی ہے۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات سمیت ہمیں ہر طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات PP 122 کے امیدوار خاور شیر خان گادی کے ہمراہ 337 ڈھولن میں کونسلر چودھری محمد ارشد، نمبردار محمد افضل، ماسٹر محمد شبیر، محمد نصر اللہ، محمد مقبول، محمد سلیمان، محمد عمران اور علاقے کی معززین کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ معززین علاقہ نے اس موقع پر حضرت نواز صدرائج کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا۔ حضرت نواز صدرائج نے کہا کہ عمران خان کے اپیل پر ہمیں آج اتوار کو پرامن ریلی نکالنے اور اپنی الیکشن مہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہر جگہ پولیس کسی فاتح فوج کی طرح دندنا رہی ہے۔ خیبر سے کراچی تک عوام کی بہت بڑی اکثریت کے جمہوری حقوق اور رائے کو اس طرح دبانے کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہمارے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس امتحان میں سرخرو ہوں گے اور 8 فروری کو فتح ہماری ہوگی۔